اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوا. حضرت عبد المطلب کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے غم یاد آ گئے کہ میں پیدا ہوا باپ کا سایہ نہیں. عمر مبارک 6 سال ہوئی, والدہ ماجدہ کی سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. عمر مبارک 8 سال ہوئی, دادا جان بھی داغے بفر کر دیں گے, اتنے پریشان تھے. خیر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ میرے بعد اس بچے کو اپنے زیر کفالت لینا. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی بچے تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے, قرعہ جس کے نام نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت وہ کرے گا. تو اس کے مطابق انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ قرعہ حضرت ابو طالب کے نام نکلا اور فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب ہی ان کی کفالت کریں گے. دیگر بھائیوں نے اصرار کیا حضرت ابو طالب سے کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں, آپ کا خرچ زیادہ ہے, لیکن آمدن انتہائی کم ہے, ہمارے بچے کم ہیں, آپ ہمیں دے دیں, ہم اس کی کفالت کریں گے. لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں, قرعہ چونکہ میرے نام نکلا ہے میں ہی اس بھتیجے کی کفالت کروں گا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت آئے. حضرت ابو طالب تمام بھائیوں میں سے بڑے تھے, ان کی اولاد زیادہ تھی, آمدن کم, خرچہ زیادہ. گھر میں جب دسترخوان لگتا کھانا کم ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھینا جھپٹی میں حصہ نہ لیتے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پی کر اپنی پیاس اور اپنی بھوک ختم کرواتے. کھانا مل جاتا کھا لیتے, نہ ملتا تو پھر صبر شکر. کبھی چھینا جھپٹی میں حصہ نہیں لیا اور کبھی اپنے چاچا سے چچا جان سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کا انتظام کرے, ایسا نہیں. جب یہ عادات مبارکہ حضرت ابو طالب نے اس بچے کے اندر دیکھی بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بچہ تو بڑے صابر اور شاکر ہے, کبھی اس نے کھانا مانگا نہیں, مل جائے جتنا مل جائے کھا لے, نہیں ملا تو کبھی کہا نہیں, زمزم پی کر گزارا کرنے والا بچہ. تو وہ چچا جان بڑے متاثر ہوئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس بھتیجے کو اپنے پاس بٹھایا کروں گا. جب دسترخوان لگتا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے, اپنے پاس بٹھاتے اور کھانا کھلاتے, پھر بچوں میں تقسیم فرماتے.